أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم والمنين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن و آل بیت سے محبت کے دم بھریں پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلندر صلوات اللہ رب العزت آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ سب کے گھروں کو نور آل محمد سے منور فرمائے آپ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے آپ سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شمار فرمائے منتقم کربلا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور قبور میں تعجیل فرمائے امام کے مبارک قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے ہماری گنہگار نگاہوں کو زیارت فرزند زہرا کے قابل بنائے میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے بلندر صلوات میرے ساتھ کا احترام بزرگوں عزیز و دوستوں لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے اپنی بے پناہ نعمات کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے بڑی نعمت جو عطا کی اس نعمت کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب یاد رکھنا میرے دوستو علی ایک شخص نہیں ہے علی ایک کردار ہے علی ایک راستہ ہے اور یہ کمال ہے میرے رب کا کہ اللہ نے ہمیں وہ علی عطا کیا اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم نے مولا علی کو اس لیے نہیں مانا کہ ہمیں لوگوں نے کہا ہمیں مجمع نے کہا ہمیں کسی اجتماع نے کہا
ہم نے علی کو علی مانا اس لیے ہے کہ رب نے علی کو ماننے کا حکم عطا تو جو رب سے علی لیتا ہے وہ علی اللہ نہیں کہتا، وہ علی کو اللہ کا بندہ کہتا۔ آپ غلط نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، علی ایک ایسی عظیم ذات کا نام ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام اور عالم گزرے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مولا متقیان پر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا خصائص امیر المؤمنین۔ اور جب انہوں نے اس کتاب کو لکھ رہے تھے تو ایک جملہ کہا کہ میں نے دنیا کی بہت سی شخصیات کو پڑھا ہے، ہر شخصیت کی صفات کو بھی پڑھا ہے، اور میں حیران ہوا کہ ایک صفت میں کمال دیکھتا تو دوسری میں زوال، دوسری میں زوال دیکھتا تو تیسری میں کمال، لیکن علی تیرا کمال یہ ہے میں نے تجھے تیری جس صفت میں بھی دیکھا ہے تیری ہر صفت میں کمال ہی کمال۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، کسی بادشاہ نے بلا کے کہا تھا کہ اے امام نسائی، ہم نے تو اتنے ممبر استعمال کیے، ہم نے تو اتنا خرچ کیا ہے کہ لوگ علی سے بغاوت پر آمادہ ہو جائیں، اور بڑی مشکل سے ہم نے لوگوں کو اس لین پر لگانے کی کوشش کی، اور کسی حد تک ہم آگے بڑھے، یہ تیری ایک کتاب نے ہمارے سارے کام کو چوپٹ کر کے رکھ دیا، اب فلاں کے لیے بھی کتاب لکھ دو۔ تو مسکرا کر امام نسائی کہنے لگے معاف رکھنا، لکھا اس کے بارے میں جاتا ہے جس میں کچھ موجود ہونا، علی کے علاوہ مجھے کسی میں کچھ ملا ہوتا تو میں لکھ دیتا۔ آپ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ تو میرے دوستو یاد رکھنا، اقبال کو بھی یہ کہنا پڑ گیا، کسرہ میسر نے شدی سعادت، بقا کا ولادت بمسجد شہادت، کون ہے کائنات میں ایسا جو ابو طالب کے بیٹے کی عظمتوں کو چھو سکے؟ شیعو اللہ نے تمہیں وہ علی عطا کیا جس کی زندگی کا آغاز بھی اللہ کا گھر ہے اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کا گھر ہے۔ بیان کرتا ہوں جس علی کی پوری زندگی دو مسجدوں کے درمیان گزر جائے، اللہ نے اسے تیرا امام بنا کے دیا، اس کی پوری زندگی۔ اور پھر یہ کمال ہے میرے دوستو، جس کی ولادت کعبہ کے اندر ہو، جس کی شہادت مسجد کوفہ کے اندر ہو۔ اور ایک عجیب روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابن قینب راوی ہے، کہتے ہیں ہم مکے کے ایک سرزمین پر بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے اندر گروہ عرب کے ساتھ میں بیٹھا تھا، حضرت عمران کے گھر سے ایک مزدور کو نکلتے ہوئے دیکھا، جس بی بی کی کیفیت یہ تھی کہ سر پہ ایک چادر تھی، چادر میں ایک سرہ بی بی کے سر اقدس پر تھا، ایک سرہ زمین پہ ہاتھ کھینچ رہا تھا، تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ بی بی بیت اللہ کے قریب آتی ہے، اتنا کوئی ایمان اور یقین اس بی بی کا مضبوط تھا، اپنے جسم اظہر کو بیت اللہ کی دیوار سے مس کر کے اللہ کی توحید کا جو علی کی ماں نے قصیدہ پڑھا کر تھکے نہیں ہو تو سنا دو، اللہ کی توحید کا جو علی کی ماں نے قصیدہ پڑھا وہ سنا دو۔ ابن قینب کہتے ہیں بی بی کے زبان پہ یہ جملے جاری ہوئے، الہی امن تو بکا میں رسولے کا، اور میرے اللہ تجھ پر بھی میرا ایمان، تیری کتابوں پر بھی میرا ایمان، تیرے رسولوں پر بھی میرا ایمان، امن تو بے جدی ابراہیم الخلیل، اپنے دادے ابراہیم خلیل پر بھی میرا ایمان، بحق الذی من بنا ھذا البیت العتیق، میرے اللہ اس کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تیرے گھر کی بنیادوں کو اٹھایا ہے، وبحق المولود الذی فی عشائی، میں فاطمہ بنت اسد تیری بارگاہ میں اس کا واسطہ دیتی ہوں جو تیری پاکیزہ امانت میرے بدن کے اندر ہے، میرے اللہ میری مشکل کو آسان کر۔ راوی کہتا ہے حیرانی کی انتہا نہ رہی، بی بی کے جملے ختم نہ ہوئے کہ دیوار کعبہ نے ہٹنا شروع کر دیا۔ کوئی میری بات تو سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے مسئلے ہیں جو علی کی ماں نے اپنے ان جملوں کے اندر حل کیے، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی دوستو، کیوں لوگ بہک رہے ہیں،
کیوں عقیدوں کی دوڑ میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہیں نہ ایمان کی پرواہ ہے اور نہ شرک کی؟ کیوں اتنا لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کہ کہہ رہے جناب ہماری مرضی ہے، ہم جو علی کو بنائیں، کسی مولوی کو کیا، کسی مجتہد کو کیا، کسی فقیہ کو کیا؟ یاد رکھنا اگر علی اللہ کہنا جائز ہوتا تو علی کی ماں کبھی اللہ کے حضور یہ نہ کہہ رہی ہوتی ہو میرے اللہ اس کا واسطہ جس نے تیرے گھر کی بنیادوں کو اٹھایا اور اس معلوم کا واسطہ جو تیری امانت میرے بدن کے اندر ہے، میرے اللہ میری مشکل کو آسان کر۔ وہ علی کی ماں سمجھا رہی ہے مرضی کا عقیدہ نہ بنانا۔ آپ میں تجھے بتاؤں عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ بی بی نے فرمایا عقیدہ وہ ہے جو میں بتا رہی ہوں، میرے اللہ اس کا واسطہ میرا بی بی سمجھا رہی ہے۔ یاد رکھنا مرکز ہے اللہ، جو مرکز تک پہنچائے وہ ہے علی۔ مرکز اللہ، گھبراہٹ نہیں ہے بھائی، مرکز اللہ جو مرکز تک پہنچائے وہ، مل کے بولو، جو مرکز تک پہنچائے وہ علی۔ اللہ نہیں ہے، علی رب نہیں ہے۔ چلو اور آگے چلو، کتنے مسئلے جو بی بی نے حل کیے۔ اندر گئی دیوار شک ہوئی، لوگوں نے عجیب لکھا، تعصب کی انتہا ہے دوستو۔ کہا دیوار شک ہوئی، حادثہ تھا، اتفاق تھا نہیں۔ اتفاق اور ہوتا ہے، حادثہ اور ہوتا ہے، راز الہی سے آگاہی اور ہوتی ہے۔ حادثہ اور ہے، حادثہ کیا ہے؟ یہ اچانک دیوار کے پاس آپ کھڑے ہیں، شور کوٹ کا بہادر نوجوان ماشاءاللہ تکڑا بندہ کھڑا ہے، اچانک سے دیوار پھٹے، آگے جائیں گے؟ بولو تھوڑا، بولو تو صحیح، آگے جائیں گے آپ؟ نہیں، پیچھے ہٹیں گے۔ ہو سکتا ہے آگے کیا ہو، جہاں آگے کا پتہ نہ ہو وہاں ہے حادثہ، اور جہاں پتہ نہ ہو وہاں پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ دیوار کا پھٹنا، اکیلی مزدور کا اندر چلے جانا، یہ حادثہ نہیں، یہ رب کے رازوں سے آگاہی کا نتیجہ ہے۔ بی بی اندر گئی 4 دن، کتنے دن؟ بولو میرے نام، کتنے دن؟ 4 دن اللہ کے گھر میں مان رہی، 4 دن کے بعد باہر نکلی، 4 دن کا علی ہاتھوں پر کہیں سے آئی جہاں سے گئی تھی، ہاتھوں پر علی۔ سب سے پہلے بی بی کا جس ہستی نے استقبال کیا، توجہ رکھنا، حضرت ابو طالب مومن قریش آگے بڑھے، بیٹے کا ماتا۔ عرب کی تاریخ آپ پڑھیں تو عرب کا یہ رسم تھی عرب کی کہ جب کسی کا بیٹا پیدا ہوتا باپ اس کا ماتھا چومتا، فوراً نام رکھتا۔ ابو طالب آگے بڑھے، حضرت نے بیٹے کا ماتھا چوما، زوجہ کو مبارک دی، مبارک کا جواب پایا۔ عرب والے کہنے لگے ابو طالب رسم بھول رہے ہو، جب بیٹا پیدا ہو تو نام رکھتے ہیں۔ فرمانے لگے میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے والا؟ جس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں، توحید شناس بیٹے کا توحید پرست بابا۔ اس طرح کے کہنے لگا میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے والا؟ ابو طالب پھر نام کون رکھے گا؟ مسکرا کے کہا وہی رکھے گا جس نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ پورا توجہ میرے دوستو، پورا گروہ قریش لے کے علی کا بابا چلا کوہ ابو قبیس پر۔ یہ کوہ ابو قبیس کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے باہر کا پہاڑ جس پر خدا نے 2 معجزے رونما کیے، ایک مصطفیٰ کے لیے، ایک مرتضیٰ کے لیے، پہلے مرتضیٰ کے لیے پھر مصطفیٰ کے لیے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر میرے آقا کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر علی کا بابا، توجہ رکھنا بھائی، علی کا بابا کے گروہ عرب ساتھ ہے۔ ابو طالب بیٹے کا نام رکھو، فرمانے لگے میں کون ہوتا ہوں رکھنے والا؟ کہا کون رکھے گا؟ کہا وہی رکھے گا نا جس نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ دونوں ہاتھ علی کے بابا کے بلند ہوئے۔ مجھے ان زبانوں پہ افسوس ہوتا ہے جو کہتی ہیں پتہ نہیں کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ دونوں ہاتھ، توجہ میرے دوستو، علی کے بابا نے بلند کر کے اللہ کے حضور میں جو اللہ کی عظمت کا قصیدہ پڑھا، فرمانے لگے یا رب ھذا القصد التجی والقمر الممتلج المضی ما واطرا فی اسم الصبی۔ اندھیری رات کو شہید دینے والے اللہ، رات کے ماتھے پہ چاند کی ٹکیا کو سجانے والے اللہ، ماذا
سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے نام کیا رکھا؟ مل کے بولو، اللہ نے نام کیا رکھا؟ جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے نا، ذرا اونچی آواز سے بولو اور بولا کرو مجلسوں میں، آپ کو بالکل کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ کے عقیدے پہ حرف پڑے گا، نہ آپ کے ایمان پہ حرف پڑے گا۔ ذرا اونچی آواز سے بولو، اللہ نے نام کیا رکھا؟ علی۔ اور ماں نے نام کیا رکھا؟ حیدر۔ اللہ نے نام کیا رکھا؟ اور ماں نے نام کیا رکھا؟ حیدر۔ علی کو علی نام بھی پیارا تھا، علی کو حیدر نام بھی پیارا تھا۔ کئی وجہ تسمیہ میں سب پہ بات نہیں کرتا، لیکن کبھی علی اپنا تعارف کراتے، انا علی ابن ابی طالب، کبھی لفظ بدل کر فرماتے سمتنی امی حیدر، کبھی کہتے لوگوں میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کہاں علی نے حیدر سے تعارف کرایا؟ آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے، فقط ایک میسیج دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خیبر کا میدان سجا، کئی دن گزر گئے، قلعہ قاموس پتہ نہ ہو سکا۔ اللہ کے رسول نے شام کے ڈھلتے ہوئے سایوں میں اعلان کیا، اہل تسنن علماء نے بھی لکھا، اہل تشیع نے بھی لکھا کہ پیغمبر کہنے لگے لأوتین رایۃ غدن، کل میں علم اسے دوں گا رجلا جو مرد ہوگا، خالی مرد نہیں کرار ہوگا، خالی کرار نہیں غیر فرار ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے چاہتے ہوں گے۔ صبح کی وہ پھوٹی، اب میں ایسے چلے اور سادے لوگوں کو کیا کروں جو کہتے ہیں رسول زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، سلیمان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور انتظار علی کا ہو رہا تھا۔ اب پاگل مت بن، تاریخ کو غلط استعمال نہ کر، رسول ہو دشمن کے نرغے میں، علی بیٹھا ہو مدینے میں، عقل کا علاج تو کرنا، جس کا رسول دشمنوں کے نرغے میں ہو، علی وہیں بیٹھا تھا۔ اب سوال کر سکتے ہو اگر علی وہیں بیٹھا تھا تو پہلے لڑنے کیوں نہیں گیا؟ تو یاد رکھنا، علی اسے نہیں کہتے جو مرضی کی اتباع کرے، علی اسے کہتے ہیں جو حکم رسول کی اتباع کرے۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ صبح ہوئی، رسول اکرم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شوب چشم ہے، آنکھیں تکلیف میں ہیں۔ فرمایا علی کو بلاؤ۔ امیر المومنین آئے، پیغمبر نے لعاب دہن لگایا، علی کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی۔ علم پیغمبر نے پکڑایا، علی نے علم پکڑا۔ اہل سنت کے عالم علامہ سید چشتی 2 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے مشکل کشا، اس میں یہ جملہ لکھا کہ علی علم لے کے چلے، لوگوں سے ریت میں نہ کر سکا، علی نے پتھر میں علم گاڑا، پتھر میں علم گاڑا تو سامنے والے نے پکارا، آنے والے خیال کرنا سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام مرحب رکھا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سمتنی امی حیدرہ، اگر تیری ماں تجھے مرحب کہتی ہے تو میری ماں مجھے حیدر کہتی ہے۔ بہت خوبصورت تجزیہ، کمال ہے۔ جنگ لڑ رہے ہیں 2 جوان اور عرب کے بہادر ترین جوان، تعارف کرا رہے ہیں ماں سے۔ پتہ نہیں تسی میری گل سمجھی ہو؟ جنگ کا اصول کیا ہے؟ عرب میں رکس پڑھا جاتا، رکس یعنی جنگی اشعار، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا پوتا، میں فلاں کا بھانجا، میں فلاں کا نواسا۔ اور علی عام خاندان کے فرد نہیں، علی اس خاندان سے ہیں جس میں کوئی حضرت ہاشم جیسا بہادر، کوئی حضرت عبد المطلب جیسا بہادر، کوئی حضرت عقیل جیسا بہادر، کوئی حضرت جعفر جیسا بہادر، کوئی حضرت حمزہ جیسا۔ گھبرا تو نہیں لگے باتوں سے؟ پھر اے علی ماں سے تعارف کیوں کرایا؟ تو ایک عالم دین نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا علی کا اور مرحب کا ماں سے تعارف کرانا دنیا کو پیغام دے رہا تھا۔ لوگوں نے لکھا تو جوان لڑے، وہ کہنے لگے نہیں یہ تعارف بتا رہا ہے خیبر کے میدان میں جوان نہیں لڑے، 2 ماؤں کی تربیت لڑی ہے، ایک مومنہ ماں ہے، ایک کافرہ ماں ہے۔ علی جیتے مرحب ہارا، وہ کہتے ہیں علی نہیں جیتے مرحب نہیں ہارا، علی کی ماں کی تربیت جیت گئی ہے، مرحب کی ماں کی تربیت ہار گئی۔ پہلی
مل کے بولو حضرت ابو طالب۔ دوسری شخصیت پیغمبر خدا، چچی جان میرا بھائی مجھے دے۔ کیا منظر ہوگا دوستان بزرگان کے جب مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ مرتضیٰ ہوگا۔ چچی جان میرا بھائی مجھے دے، بی بی نے بھائی دیا، مولا نے آنکھ کھولی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا کہ فوراً پیغمبر نے کہا یا علی میرے ہاتھ پہ آنکھ کیوں کھولی؟ فرمایا اللہ کے رسول دل یہ چاہتا تھا جب آنکھ کھلے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ فوراً پیغمبر نے توجہ رکھنا دوستو، فوراً پیغمبر نے اپنی زبان مولا امین کے منہ کے اندر ڈالی۔ علی کی پہلی خوراک زبان پیغمبر، علی نے پیغمبر کی زبان کو چوسا اور فرماتے ہیں یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے زبان پیغمبر چوس کر اپنے بدن کو خوراک مہیا کی ہے، نہیں، زکانی رسول اللہ زکا، رسول نے مجھے زبان چوسائی، ایسے چوسائی جیسے پرندہ بچے کو غذا کھلاتا ہے، اور میں زبان چوستا گیا، علوم الہی میرے سینے کی وراثت بنتے گئے۔ مولا علی کا کتنا علم ہوگا، کیا احاطہ کر سکتے ہیں بھائی؟ کہتا ہے جناب فلاں بڑے فضائل پڑھتا ہے، فلاں تھوڑے پڑھتا ہے، تمہاری ہمت کیا ہے؟ تمہاری کیا طاقت ہے ممبر پہ آنے والے کہ تم فضائل علی پڑھے؟ علی کے فضائل تو کیا پڑھ سکتا ہے جس کا ماتھا چوم کے نبیوں کا سلطان کہہ رہا ہے علی تیرا کمال یہ ہے کہ تجھے میرا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں؟ یہ کیا باتیں ہوئی؟ ختم کرو، نکلو ان خونوں سے باہر۔ کب تک عوام کو بے وقوف بناؤ گے؟ کب تک ان ناموں پہ جناب فلاں تبلیغ کرتا ہے، فلاں فضائل کرتا ہے؟ کیا سمجھتے ہو تمہیں خیبر میں علی کا دروازہ اکھاڑنا یاد ہے، لیکن اس علی کا یہ جملہ یاد کیوں نہیں ہے جو کہہ رہا تھا لوگوں کے خیال نہ کرنا کہ خیبر کا دروازہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اپنے رب کی طاقت سے اکھاڑا۔ تجھے علی ابن ابی طالب کا خندق کے میدان میں عمر بن عبد الود کا سر اٹھا کے لانا تو یاد ہے، لیکن علی کا سجدہ یاد کیوں نہیں ہے؟ علی کی نماز یاد کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھ جتنی فضیلت علی کی خیبر کے دروازہ اکھاڑنے میں ہے اس سے کئی گنا فضیلت علی کی سجدہ ادا کرنے میں ہے، جتنی فضیلت علی کی عمر بن عبد الود کو قتل کرنے میں ہے اس سے کئی گنا فضیلت علی کی رات کی تاریکی میں مصلی پہ بیٹھ کر یہ کہنے میں ہے کفا بی عزن ان اکون لک عبدا کفا بی فخر ان تکون لی ربا۔ میرے اللہ میری عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ پیغمبر اکرم کی زبان چوسی، علوم الہی علی کے سینے کی وراثت بنے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے تجزیہ کیا، فرماتے ہیں پیغمبر نے حساب برابر کر دیا۔ مولا علی نے آنکھ کھول کے کہا تھا یا رسول اللہ دل چاہتا تھا آنکھ کھلے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ زبان چسا کے گویا پیغمبر بتا رہے تھے علی تو نے زیارت کے لیے میرا چہرہ چنا ہے، میں نے علم کے لیے میرا سینہ چن لیا ہے۔ پیغمبر نے چار دن کے علی سے کہا علی کچھ سناؤ، علی کچھ سناؤ۔ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں گویا مولا علی کہہ رہے تھے اللہ کا رسول حکم دو تو گزری ہوئی کتابیں سنا دوں، حکم دو تو آنے والی سنا دوں۔ علی کچھ سناؤ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ علی قرآن سناؤ۔ میرا پہلے تھک گئے ہو علی قرآن سناؤ۔ قرآن ابھی اترا ہی نہیں، مولا علی کی عمر ہے 4 دن، پیغمبر کی عمر مبارک ہے 30 سال، قرآن اترنے میں ہے 10 سال دیر۔ جبریل آئے گا 10 سال کے بعد قرآن لے کر۔ ابھی ہیں علی 4 دن کے، ابھی ہے پیغمبر 30 سال کے۔ علی کہہ رہے ہیں اللہ کا نبی حکم دو تو گزری ہوئی کتابیں سناؤ، حکم دو تو آنے والی سناؤ۔ اور جو سننا چاہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا مجھے تورات سنا، یہ نہیں کہتا مجھے زبور سنا، یہ نہیں کہتا مجھے انجیل سنا، بلکہ کہہ رہے ہیں علی مجھے قرآن سنا۔
علی مجھے قرآن سنائی. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا مولا علی کوئی خاص صورت یاد کر کے آئے تھے؟ پیغمبر نے کہا قرآن سنا. اب علی کی مرضی تھی, چاہتے پہلا پارا, دوسرا, تیسرا, 10واں, 20واں جو مرضی ہے سناتے. چاہتے تو سورہ الحمد سناتے, سورہ حامیم سجدہ سناتے. علی نے کوئی یاد کر کے تھوڑے لانا تھا. علی کے سینے میں تو مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے علم الہی اتر چکا تھا نا. تو اب مجھے ذرا جواب دو مولا علی, آپ کی مرضی ہے نا, سورہ الف لام تنزیل سناؤ, سورہ حامیم سجدہ سناؤ, سورہ ماعون سناؤ, سورہ نبا سناؤ, سورہ طارق سناؤ, سورہ فلق سناؤ, سورہ علق سناؤ, سورہ کوئی جو مرضی آپ کی آئے. لیکن میں کہتا ہوں شیعو دیکھو کتنا خدا کا کرم ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں وہ علی دیا ہے جس نے پہلے دن جو خطاب کیا ہے اس میں بھی موضوع تیرا تھا. اے بندے کہتے ہیں جناب یہ شیعہ قرآن میں کہاں ہے, اور میں بتاؤں خالی لفظ شیعہ نہیں, خدا نے قرآن میں کردار شیعہ بیان کیا ہے. سنا دوں کردار شیعہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. ابھی آپ سن رہے تھے نا ڈاکٹر صاحب کی باتیں, تو میں بھی وہیں سے بدلا اور میں نے کہا آج میں بھی انہیں سناتا ہوں کہ قرآن نے کسے شیعہ کہا ہے. اور میرے دوستوں خیال کرنا, پوری دنیا مل کے کسی کو مومن کہہ دے, قرآن اسے کافر کہہ دے, فائدہ کوئی نہیں ہے. پوری دنیا کافر کہہ دے, قرآن مومن کہہ دے, نقصان کوئی نہیں. معیار دنیا نہیں, معیار زمانہ نہیں, معیار منبر نہیں. میں تو ماشاءاللہ سارے مومن, ایک مثال دے رہا ہوں, سارے مومن قرآن کے سارے کافر. میرے آخر کا کی فائدہ, میں تو اپنی ہڈی سجا کے چلا جاؤں گا. فائدہ کب ہوگا, گھبرا تو نہیں گئے, جب قرآن مومن کہے, جب علی مومن کہے, جب حسنین مومن کہے. قرآن کسے مومن, ناراض تو نہیں ہوگا, قرآن کسے مومن کہہ رہے, سنا دوں آپ کو, سارے آخری بندے تک سننے کے لیے ہمارا بیٹھو. پہلا خطاب مولا علی کا, پیغمبر نے کہا یا علی قرآن سنا. 4 دن کے علی نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ جو پہلی قرآن کی تلاوت کی, سنا دوں. اس کا جو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں, کلام خدا کا, زبان علی کی, ہاتھ محمد کے, سنانے والے علی, سننے والے پیغمبر. علی کا پہلا خطاب جس کا موضوع یہ تھا کہ علی کا شیعہ کون. بسم اللہ. پہلا خطاب مولا علی کا 18واں پارہ, سورہ کا نام مومنون. مومنون ہے مومن کی جمع, مومن کہتے ہیں ایمان لانے والے کو. اب یاد رکھنا دوستو, جب آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں, شام ہو جائے, اپنے گھروں میں جانا, مصلی بچھانا, وضو کر کے بیٹھ جانا. جو آیتیں بتا رہا ہوں 18واں پارہ, انہیں کھولنا, کھول کے ایک ایک آیت کو پڑھنا. کل 11 آیات جو میں پڑھنے لگا ہوں, جو مولا علی کے حوالے سے مشہور ہیں, 11 آیات پڑھنا. ایک ایک آیت سے پوچھنا, اس والا شیعہ ہوں, اس والا شیعہ ہوں, اس والا شیعہ ہوں. اگر تیرا اپنا اندر کہے, نہ کوئی ذاکر ہوگا, نہ کوئی مولوی ہوگا, نہ کوئی بھائی ہوگا, ایک تو ہوگا, ایک قرآن ہوگا, ایک خالق کے قرآن ہوگا. ایک ایک آیت کو کھولنا. ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی کہہ رہا ہوں, جوانوں بزرگوں دوستوں کو بھی کہہ رہا ہوں, ایک ایک آیت پڑھ کے اپنے اندر سے پوچھنا, اس والا شیعہ ہوں, اس والا شیعہ ہوں, اس والا شیعہ ہوں, اس والا شیعہ ہوں. اگر تیرا اپنا اندر کہے ہاں تو اس والا بھی ہے, ہاں تو اس والا بھی ہے, ہاں تو اس والا بھی ہے, وضو تو تیرا ہو جائے گا. قرآن بند کر کے رکھ کے فوراً 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا. اور اگر خدا نہ خواستہ خاک بدندان ماں تیرے اپنے اندر سے آواز آئے, نہ تو اس والا ہے, نہ تو اس والا ہے, نہ تو اس والا ہے, پھر غور کرنا تو کس والا ہے. قرآن سنا دوں بھائی, آپ ناراض نہیں ہو میری باتوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
الفردوس هم فيها خالدون. میں جتنا پڑھے قرآن، یہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں، جس کی پڑھی بولو قرآن میں نہ ہوں میں مجرم، مولا علی نے پڑھی نہ ہوں پھر بھی میں مجرم، اگر قرآن میں ہوں مولا نے پڑھی بھی ہوں تو جو نہ مانے، میری گل سمجھ آ رہی ہے، جو نہ مانے پھر وہ مجرم ہے یا نہیں ہے؟ بولو اونچا بولو بھائی، مجرم ہے نا؟ تو آیتوں کا ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنا دوں ترجمہ آپ کو؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب۔ اتنے تک کہے نعرہ، اور اللہ کا قرآن ہی نعرہ مار رہے تو کون کامیاب ہے؟ سارے بولو بھائی، سچا بولو۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب۔ اگر آگے آیت قرآن نہ ہوتی، آیات قرآن نہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں نہ چھیڑتا، لیکن کیا کروں، خالی نعرے والا مومن کامیاب نہیں بلکہ آیتوں والا مومن کامیاب ہے۔ اور قرآن بتا رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کون مومن ہے جو کامیاب ہے؟ نماز پڑھنے والا فرمایا نہیں، ایسی نماز پڑھنے والا جس میں خشوع بھی ہو اور خضوع بھی ہو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب جو خشوع و خضوع والی نماز پڑھے، جو نہ پڑھے وہ مومن نہیں۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، علماء سے پوچھو جو نہیں پڑھتا وہ فاسق، کیا فاسق اور مومن برابر؟ قرآن کہتا ہے لا یستوون، میں بات قرآن کی کر رہا ہوں، لا یستوون، نہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہے۔ اب آپ مجھے شرعی مسئلہ بتا دو، ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا نہیں ہے، ایک وہ ہے جو نماز کو مانتا نہیں۔ ایک ہوندے نہ پڑھنا، نہیں پڑھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، نہیں پڑھتا، صبح کی نہیں پڑھ سکا، شام کو پڑھ لی، شام کی نہیں، رات کو پڑھ، فاسق، مومن نہیں، بالکل پکی گل، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ بے نماز مومن مل کے بولو، بے نماز مومن نہیں ہے۔ اور آپ کو حالت ہزار بہت بدل چکی، آپ کے ممبروں پہ کہا جاتا کون سی نمازیں پڑھی تھی حر نے، تو ثابت تو کرنا، حر بے نماز کب تھا؟ کیوں پاگل بناتا ہے لوگوں کو، کیوں کھیلتا ہے لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ؟ ثابت تو کرنا حر بے نماز کب تھا؟ 2 محرم کو جب امام حسین کربلا پہنچے تھے، حر نے امام کی سواری کو روکا تھا اور امام کو اترنے پر مجبور کیا تھا، کیا تاریخ عمرہ کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس دن بھی حسین نماز ظہر پڑھا رہے تھے، حر ابتدا میں پڑھ رہا تھا۔ ہاں یہ تجھے سمجھا دوں اور یہ سمجھنے کی بات ہے، حر نمازی تھا لیکن ساری نمازیں حر کی اکٹھی ہو کر قبولیت کے لیے رکی رہی ہیں، قبول تب ہوئی ہیں جب حر حسینی بنا ہے۔ لیکن حر بے نماز نہیں تھا، بولو میرے ساتھ، حر بے نماز نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے جناب اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو کیا ہے؟ اپنی صرف کا تو پہلے خیال کر، مومن کی مثال کتے سے دے رہا ہے، کتے نے اپنا کام کیا ہے، جو اس کا تھا اس نے وہ کیا ہے، جو مومن کا کام ہے وہ مومن کو کرنے دے۔ پتہ نہیں آپ ناراض ہو گئے میری بات؟ کتے کا اپنا کام تھا، مومن کا اپنا کام ہے۔ کتے کا کام نماز پڑھنا نہیں تھا، کتے کو کہا گیا تھا نا، آپ واقعہ سورہ کہف کے اندر پڑھتے ہیں نا، وہ چپ رہا تو جو اس کا کام تھا اس نے تو وہ کیا، اور جو تیرا کام ہے وہ تو کر۔ تیرا کام کتے والا نہیں ہے، تیرا کام اشرف المخلوقات والا ہے۔ اللہ نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، گھبرا تو نہیں ہو میری باتوں سے۔ کل جس امام کی شہادت ہے، اسی 11ویں امام سے پوچھا تھا حضرت بولو میں مولا آپ چوراہے کے اوپر کھڑے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ میرے امام نے فرمایا تھا بہلول کھیلے وہ جس سے مقصد زندگی کا پتہ نہ ہو۔ مولا مقصد زندگی کیا ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہہ رہا ہے
عبادت خدا، سجدہ خدا، بندگی خدا، تم اشرف المخلوقات ہو، یہ توہین مومن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مومن کی مثال کتے کے ساتھ نانا علی والا، ادھر سے کہتے جناب ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم فرشتوں سے بلند ہیں۔ کیسے بلند ہو؟ مثالیں کدھر لے جا رہے ہو؟ نہ خبردار، نماز مومن پہ واجب ہے، بندے پہ واجب ہے، انسان پہ واجب ہے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ سننا یہ جملہ کہ جو نماز تم پڑھتے ہو نا، کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرتے ہو۔ خدا نے موسیٰ سے پوچھا تھا میرے لیے کیا کیا؟ میرے مالک تیرے لیے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا موسیٰ یہ نماز میرے لیے نہیں پڑھی ہے، مالک کس کے لیے پڑھی ہے؟ کہا میں نے تجھے بندہ بنایا ہے، تو نے نماز پڑھ کے بندہ ہونے کا اظہار کیا۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ جو نماز میں خشوع و خضوع کرے۔ جو مومن نماز پڑھے وہ مومن، جو نہ پڑھے وہ فاسق، اور جو نہ مانے وہ کافر۔ میں بالکل ادھر میں کوئی ایسا دور کا آدمی نہیں ہوں کہ جس کے پیچھے آپ کو دوڑنے کے لیے کچھ سالوں صدیوں کی ضرورت ہے۔ میرے بعد بھی علماء آئیں گے، ان سے بھی پوچھ لینا، وگرنہ میرا نمبر لے لے، میں ہر بات کا جواب دے ہوں۔ جو نماز کا منکر ہو وہ کافر ہے، اس کے ساتھ رشتہ کرنا بھی حرام، رشتہ لینا بھی حرام، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام، اس کا جنازہ پڑھنا بھی حرام، اس کے ساتھ وہ ہر کام کرنا جس میں اسلام اور ایمان شرط ہے حرام۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں کہ امام صادق کی فقہ کا مسئلہ ہے۔ منکر نماز ایسے ہے جیسے منکر علی ہے، جیسے منکر حسنین ہے، جیسے منکر رسول ہے، جیسے منکر خدا ہے۔ بات کو سمجھو میرے بھائیو، سادگی میں اتنا مت رہو کہ کوئی ہم سے ہمارا ایمان چھین کے چلا جائے۔ ایک ہوتا ہے نماز کا نہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا انکار کرنا۔ نہ پڑھنے والا پڑھ لے تو بخشا جائے گا، اور اگر بے نماز مر گیا، بیٹوں نے پڑھا دی تب بھی بخشا جائے گا، بھائیوں نے پڑھا دی تب بھی بخشا جائے گا۔ لیکن جو یہ کہتا رہا کہ سانو تو ضرورت ہی نہیں نماز دی، سانو تو لوڑ ہی نہیں نماز دی، مر گیا، خانہ کعبے کے ساتھ جا کر اس کا بیٹا ساری زندگی بھی بیٹھ جائے، باپ کو ایمان نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ نماز کا پڑھنا یہ فروع دین ہے، نماز کا ماننا یہ عقیدہ دین ہے۔ مومن وہ جو بےہودہ باتوں سے پرہیز کرے، گالی دینے والا مومن نہیں، توہین کرنے والا مومن نہیں، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں، غیبت کرنے والا مومن نہیں، تہمت لگانے والا مومن نہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مومن وہ جو زکات ادا کرے، جس کو مانتی ہو اس کا کردار پتہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ لوگوں تمہارا ولی اللہ، خالی اللہ نہیں، اس کا رسول، خالی اس کا رسول نہیں، تیسرا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہے، خالی صاحب ایمان نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، خالی نماز نہیں پڑھتا، زکات بھی دیتا ہے، اوروں کا زکات دینا، اور ابو طالب کے بیٹے کا زکات دینا، اور زکات دیتے ہیں جب آزاد ہوتے ہیں، علی زکات دیتا ہے جب حالت نماز میں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، اور تیرے علماء نے لکھا ہے اس آیت کا شان نزول علی سے نماز میں اور نماز کی پہلی صف میں دروازہ مسجد پہ سائر آیا اور آ کر یہ کہہ کے پلٹنے لگا، میرے مالک تیرے گھر آیا تو مانگتا رہا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ یہ آواز مولا علی کے کانوں میں پہنچی، علی جیسے عبد نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی میرے رب کی شکایت کر کے جائے۔ میرے مولا نے رکوع میں جاتے ہی
میری گل سمجھ آ گئی؟ والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ جو اپنے کردار کی حفاظت کرے، ادھر جائے جدھر رب نے جانا حلال قرار دیا، حرام راستے کا راہی مومن نہیں، بدکار، ناراض تو نہیں ہو گیا بدکار مومن نہیں، بے حیا مومن نہیں، مومن قوم جو اپنے کردار کی حفاظت کرے۔ پھر قرآن نے کہا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ جو امانت کو ادا کرے، وعدے کو پورا کرے، امانت کو ادا کرے، وعدے کو مل کے بولو، وعدے کو پورا کرے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ جو اوقات نماز کی پابندی کرے۔ آخری جملہ طالب دعا غور کرنا، 7 صفتیں قرآن میں بیان کی ہیں، علی کے شیعہ کی، علی کے محب کی، حسینی کی، ماتمی کی، نمازی کی، مومن کی، مواحد کی۔ گھبرا تو نہیں کیا بڑی باتوں سے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ 7 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ نمبر 1 خشوع والی نماز، نمبر 2 لغویات سے پرہیز، نمبر 3 زکوٰۃ کو ادا کرنا، نمبر 4 کردار کی حفاظت کرنا، نمبر 5 امانت کو ادا کرنا، نمبر 6 وعدے کو پورا کرنا، نمبر 7 اوقات نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ صفتیں پیدا کر کے میرے پاس آ جاؤ، میں رب وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنتی نہیں، اولئک هم الوارثون، جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اپنے دین کی حفاظت، معاشر میں آپ کو آپ کا عقیدہ اور آپ کا عمل بچائے۔ مولوی نے تو آنا ہے پڑھ کے چلے جانا ہے، خطیب نے آنا ہے پڑھ کے چلے جانا ہے، ذاکر نے آنا ہے پڑھ کے چلے جانا ہے۔ آپ کیا لے رہے ہیں؟ سارا دن آپ مجلس میں بیٹھے کیا لیا؟ کتنے سادے ہیں آپ؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بینر لگے ہوئے ہیں نا، یہ لکھا ہوا ہے مثلا اقبال حسین پلاسٹک کراکری۔ جا کر ان کی دکان پہ جو لوگ سودا لینے آتے ہیں ان سے پوچھنا بھائی وہ 500 روپے کا سودا لیتے ہیں، بار بار سامان چیک کرتے ہیں، ٹوٹا ہوا تو نہیں، گڑبڑ تو نہیں جی، 500 روپے کا سودا لیتے ہوئے تجھے اتنی فکر ہے، قبر کا عقیدہ لیتے ہوئے تجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیوں سادہ بن رہا ہے؟ قبر میں تیرے کون سے کام آئے گا؟ میں کام ہوں نہیں، کوئی باعث خطیب یہ سارا دن جلسہ ہو رہا ہے، وہی تیرے کام آئے گا جو یہاں سے اچھا سبق لے کے جاؤ۔ مکتب آل محمد کی حفاظت کر، کیوں لوگ نوچے تجھے؟ اور پھر عجب ہے میرے بھائی، دنیا کے کسی کے ہاں ان پڑھ کو بھی کبھی کسی نے اپنا ہاتھی اور رہبر بنایا؟ کیوں آج تک دنیا کے سامنے سر فخر سے اٹھا کے چلتے ہیں کہ لوگوں کے وہ ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں، ہمارا وہ ہے جو رب نے بنایا؟ صحیح میں آ رہا ہے نا تمہارا؟ تو پھر اس منبر سے آپ نے درس لینا ہے۔ کیسے نعرہ لگا تو ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا؟ اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں کر سکے تو کیسی درسگاہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے قصور کربلا کا نہیں ہے، قصور ہمارے بیان کا ہے۔ اور میں ایک پیغام دنیا کو دینا چاہتا ہوں، کبھی یہ نہ کہنا کہ شیعہ غلط، شیعت غلط ہے۔ شیعہ غلط ہو سکتا ہے، شیعت غلط نہیں ہو سکتی۔ شیعہ میں غلطی ممکن ہے، میں اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہوں، کسی شیعہ کے اندر خرابی ہو سکتی ہے۔ کوئی شیعہ ہے جو بگڑ جائے تو علی اللہ کہہ دے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن شیعت نے کبھی علی کو اللہ نہیں کہا ہے۔ شیعت نے جب بھی بتایا ہے یہی بتایا ہے، ایک اللہ ہے، ایک اس کا نبی ہے، ایک اس کا ولی ہے۔ اللہ رب ہے، نبی اس کا نبی ہے، ولی اس کا ولی ہے۔ اور رب وہ ہے جس نے نبی کو بھی پیدا کیا، ولی کو بھی پیدا کیا۔ اب نکلے میرے پاس، بہت مشکل آ گئی اس وقت آپ کے پاس۔
یاد رکھیں یہ آپ کے جوان یہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, کالجوں میں, کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ایک سوال کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جب اس ممبر سے یہ نوجوان, میں اس ممبر کی مراد یہ نہیں ہے آپ کی چھوٹ چھوٹ کا ممبر, ایک کلی بات کروں پورے ملک کی, جب ان ممبروں سے علی اللہ کا لفظ سن کے جائے گا, کیا یونیورسٹی کے فیل اس کو جواب دے گا؟ کیا کہے گا کہ ہاں میں کون سا دین لے کر آیا؟ نہیں, ان ممبروں کی حفاظت کرو. یہ شور کوٹ کے منتظمین, یہاں کے مومنین, یہ آپ کی ذمہ داری, کوئی اور امام کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری. تو یہ کتنا پیارا, میں کہا کرتا ہوں دوستو, ہم نے اقدار بدل دیے, قدریں ختم ہو گئی ہیں. پرانے زمانے کا تھا یہ بزرگ چہرے بیٹھے, یہ میری تعریف فرماتے ہیں, پڑھنے والا جب آتا تھا نا لوگ اسے نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیتے تھے, اور وہ چپ کر کے اپنے پاکٹ میں ڈال کے شکر خدا کر کے جاتا تھا. پتہ ہے کتنا لوگوں نے بگاڑ دیا آپ کے مذہب کو. اب طے ہوتی ہے کتنی فیس لوگے, کتنی فیس لوگے, اقدار چھوڑو گے تو بات یہاں تک پہنچے گی. فیس اور نیاز میں کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. شور کوٹ والوں مجھے جواب دینا, جب آپ بولتے ہیں نا لفظ فیس تجارت کی بدبو آتی ہے, جب آپ بولتے ہیں نیاز محبت آل محمد کی خوشبو آتی ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں, آپ کون سے سبق کی بات کریں. میرے دوستو یاد رکھو, یہ آل محمد کے دین یہ بہت مشکل سے بچا. سوچا کرو تنہائی میں بیٹھ کر کیا لگا ہے تمہارا اس دین کا. 2 گھنٹے ہم ان صفوں پہ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں, کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ 28 رجب کی شام سے لے کر 10 محرم کی صبح, 10 محرم کی شام غریبہ سے لے کر نانے کے مدینے میں پلٹنے تک کتنا خرچ ہوا ہے نبی زادیوں کا, کتنا خرچ ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا. کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ کوئی آسان تھا. اور یہ امام سے بتانا دوستو, علامہ علی نقی نقنا اللہ مقاموں کی جملے فرماتے ہیں مدینہ سے کربلا تک بہن اور بھائی نے اسلام بچایا, کربلا سے شام تک اکیلی بہن کو بھائی بھی بچانا پڑ گیا, اسلام بھی بچانا. کوئی آسان نہیں تھا. اور تھوڑا تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچا کرا لے رسول کے بارے میں, یہ مشکل تھا نا. امام سجاد کے وہ کلمات جا کے پڑھو, بابے کی روندی ہوئی لاش دیکھی وہ جملہ نہیں تھا, بھائیوں کے دھوپ پہ پڑے ہوئے لاشیں دیکھے وہ جملہ نہیں تھا. صاحب سعادت دارین نے لکھا جب پلٹ کے آئے کپڑا مانگا بنی اسد کے بچوں کے کپڑے کا ٹکڑا لے آؤ. مولا کیا کرو گے؟ فرمایا بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو. مولا یہ کس کی لاش ہے؟ فرمایا میرے غریب بابا کی لاش ہے. امام نے ایک ایک ٹکڑا اٹھا کے بابا کی لاش کی گٹھڑی باندھی, قبر کی لحد میں اتارا. یہ جملہ نہیں کہا جو جملہ تیرے امام نے بازار کے اس موڑ پہ کہا, جب پھٹی کو چادر باندھتے دیکھا رو کر کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ بھینوں کے پردے سلامت رکھے اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہے. ذرا غور پہ کیا کرنا, کیا جملہ کا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. سجاد یہ منظر نہ دیکھتا, اور بے حیاؤں کے مجمع میں میری ماں چادر مانگ رہی ہے. صاحب فوج نامہ لکھتے اب یہ جملہ بلا نہ پائے تھے. ایک شخص نے آ کر کہا قیدی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مدینہ سے آیا ہو. سن پاؤ گے؟ کہتی تیرا محلہ کون سا ہے؟ فرمایا بنی ہاشم ہے. کہتی تو ہاشمی ہے؟ فرمایا ہاں میں ہاشمی ہوں. کہنے لگا کیسا ہاشمی ہے؟ دشمنوں کے بازار میں گردن جھکا کے چل رہا ہے. میرے امام نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مجھ سے پہلے ایک ہاشمی آیا تھا جس کا نام مسلم ابن عقیل تھا. دندان زخمی تھے, جسم زخمی تھا, لیکن سینہ تان کے چل رہا تھا. رونے والوں چیخ بلند ہوئی بیمار کربلا کی. مسلم کا آنا اور تھا, سجاد کا آنا اور ہے. اور جب مسلم آیا کوئی ماں ساتھ نہ دی, کوئی بہن ساتھ نہ دی. اور ذرا مجھے دے, اور کسی طرح میری ماں ہے, اور کسی طرح میری بہن, اور
کھڑے ہو کر کہا مدینہ تجدنا لا تقبلونا، جانے کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا، جانے کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا، اب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ علامہ حسین کا پیارا مضمون فرماتے تھے جب آئی ہے بی بی اور دیوار کے ساتھ بی بی نے ماتھا لگایا، تھکی ہوئی تھی نا، کسی سید نے اٹھ کے قبلہ کی مجلس میں کہا تھا کہ مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہو، مسافر تھکا ہو تو ماتھا تو نہیں لگاتا، کہا سید نے خود رونا مجھے رونا، وہ ماتھا نہ لگائے تو کیا کرے، جس کا بدن زخمی ہو اور جس کا بدن زخمی ہو، میں بڑی ادب کے لہجے میں کہہ رہا ہوں، اور جس کا بدن زخمی ہو مومنہ ایمان سے بتانا، جب پلٹ کے آئی ہے بیویاں کیا رو کر ماں کی قبر پہ نہیں کہا اماں تیرا دربار جانا اور ہے، میرا بازار جانا اور ہے، اماں جہاں میں گئی تھی وہاں شرابی شراب پی رہا تھا، اماں میرا ننگا سر تھا، اماں میرے ہاتھ رسیوں میں بارے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کی خالص عبادت کو قبول فرما، ہم سب کی خطائیں معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہم سب کو آل محمد کے محبوں میں شمار فرما۔ جناب آپ نے آج کس مجلس کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، حاضرین کی حوائج شرعیہ پوری فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما، فرزند زہرا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ایمان کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ الہی ہمیں سچا پکا حقیقی شیعہ اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔